تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مختار کل ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ یہ تمام صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں ماننا حرام ہے، شرک ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہمارے رہبر ہیں، ہمیں جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور جہنم کی سخت وعیدوں سے ڈرانے والے ہیں، بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ جنت کی خوشخبریاں اہل ایمان کو، متقی لوگوں کو۔ جو شخص دنیا میں رہ کر رب سے ڈرنے والا ہو، ہر لمحے اسے یہ فکر ہو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا، ہر لمحے اس کو یہ فکر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحے اس کو یہ فکر ہو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر لمحے اس کو یہ فکر ہو کہ میں نے پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ اہل ایمان اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ ہوا کی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دینا۔ یہ گھڑی بڑی ہی سخت ہے، اور کچھ لوگ زخمی حالت میں گزریں گے، اور کچھ لوگوں کو پل صراط کے کڑے پکڑ لیں گے، کنڈے پکڑ لیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ وہاں بتاؤ بس کس کا چلے گا؟ اس گھڑی کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس گھڑی کے لیے ہمارے اندر وہ فکر کیوں نہیں پیدا ہوتی جس گھڑی وہ پل صراط انسان کو اپنے کنڈے میں لے لے گا، نکل نہیں سکے گا۔ لوگ کٹ کٹ کر جہنم کے گڑھے میں جائیں گے، اندھیرا گپ ہے، آگ ہے، نیچے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کیوں نہ ہم دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کریں جن کے کرنے سے انسان ہوا کی تیزی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی تو یہ نہیں کہ تم مغرب اور مشرق کی طرف منہ کرو۔ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔
اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان کا اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب گناہ حرام ہمارے سامنے ہو تو پھر ہم کہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ دنیا کی وہ لذتیں ہمارے سامنے موجود ہوں تو پھر ہم کہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان۔ ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے تو ہم کہیں من آمن باللہ۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کاروبار، کوئی دکان نہیں روک سکتی، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ ہم نے جنت میں، ہم نے مسجد میں پہنچنا ہے۔ ہائے، یہ قرآن نصیحت کرتا ہے انسان کو، اس سے بڑھ کر اور کوئی کتاب ہی نہیں جس کے میں آپ کو دلائل دوں اور اپنے آپ کی اصلاح کروں۔ من آمن باللہ، مجھے اور آپ کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے کہ قرآن کی کون کون سی آیات میرے علم میں ہیں اور میں اس پر ایمان نہیں لے کر آتا، عمل نہیں کرتا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میرا حساب و کتاب ہونا ہے۔ حشر کی سختیوں سے میں نے گزرنا ہے۔ ہمیں ہر ایک کو اکیلے کو سوچنا چاہیے۔ ہر ایک نے اپنی ہی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنا ہی حساب دینا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردن فردن انسان رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پہلے ہمیں اپنی تو فکر کر لینی چاہیے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، گن گن کے رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ درخت سے کوئی سوکھا ہوا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ہم تو 6 فٹ کے ہیں، ہم اللہ کی نظروں میں نہیں۔ اللہ ہماری حرکات اور سکنات کو نہیں جانتا۔ اللہ ہمارے سینوں سے اٹھنے والی باتوں کو نہیں جانتا۔ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں بھائیوں۔ چند دن کی زندگی ہے، پھر مزے ہی مزے۔ یہ تنگیاں، یہ آسانیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ چند گھنٹوں کی زندگی ہے، یومن او بعض یوم۔ انسان کہے گا میں ایک دن اور یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں گزار کر آیا ہوں۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان ہمارا کتنا ہے؟ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر کتنا ایمان ہے؟ ایمان ہے ہمارا فرشتوں پر کہ سوتے وقت، جاگتے وقت موت کا فرشتہ آ جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری روح کو لے جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کتنا ایمان ہے ہمارا فرشتوں پر؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔
ہمارے کندھوں پر فرشتے نہیں بیٹھے جو لکھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں سب لکھ رہے ہیں، کسی پر ظلم اور کسی کی زیادتی اور کسی کا مال کھانا سب لکھ رہے ہیں۔ کتنا ایمان ہے؟ والکتاب والنبیین، کتابوں پر کتنا ایمان ہے، اس قرآن پر کتنا ایمان ہے، کتنی آیات ہیں قرآن کی، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر اپنی انا آ جاتی ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پر کتنا ایمان ہے۔ وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو مال ہمارے پاس ہے محبت کے باوجود ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اس مال کو تو سب سے محبت ہے، اس مال سے سب کو محبت ہے۔ سگا بھائی اپنے بھائی کو اپنی جائیداد میں حصہ دینے سے گریز کرتا ہے، ماں جایا ہے۔ سگا بھائی اپنے جیب سے اپنے بھائی کو پیسے دینے سے گریز کرتا، اتنی محبت ہے۔ دو بھائیوں میں تقسیم ہو جائے تو وہ اینٹ جو دیوار بنانی ہے وہ اینٹ درمیان میں رکھتے ہیں، 1 انچ ادھر ہو جائے 1 انچ ادھر ہو جائے برداشت ہی نہیں۔ یہ زمین ہم اپنے ساتھ تو نہیں لے کر جائیں گے۔ وآت المال علی حبہ، محبت کے باوجود وہ مال خرچ کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ متقین لوگ، ڈرنے والے لوگ۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی رب سے ڈرنے والے ہیں۔ آج اس قرآن میں جو نصیحت ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ نصیحت میرے اور آپ کے اوپر کتنا اثر کر رہی ہے۔ مال کی محبت کتنی ہے اور اس محبت کے باوجود ہم کتنا خرچ کرتے ہیں یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور غلام کو آزاد کرنے پر۔ وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة۔ خرچ کرتے ہیں ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں ان باتوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، غلام آزاد کرنے پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ کوئی خرچ کرتا؟ پھر یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے تو ہے۔ وآت المال علی حبہ، محبت کے باوجود انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں، مدرسے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، فرشتے کھڑے ہیں آپ کے لیے، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کر دیں۔ ہم تو فرشتوں سے دعائیں ہی نہیں لیتے۔ وقام الصلاة وآت الزکاة، نمازوں کو قائم کرنے والے اہل تقوی، متقی لوگ، ان کی یہ صفات ہیں کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال سے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، جب کوئی عہد کر لیں پھر اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا کے عہد اپنی جگہ پر،
ہم نے رب سے بھی عہد کیا کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اس عہد کا دوسرا حصہ بھی یاد کیجئے، جو جو تیرے عہد میں تیرے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ ہم اس کو بھول گئے۔ ایک فکرے کو ہم یاد رکھتے ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، جو عہد نہیں کرتے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، کسی اور پر نظر نیاز چڑھاتے ہیں، وہ تیرے بھی دشمن ہیں، وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ جب وہ مر جائیں گے ہم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو نہیں دیں گے۔ یہ نفرت اہل ایمان کی نشانی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، مصیبت میں، بدحالی میں، جنگ میں، پریشانی میں وہ صبر کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بدحواس ہو جاتے ہیں، رب کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، رب کی مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مصیبت جو آ گئی، اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی کوئی ذات ہے؟ جب مصیبت آتی ہے تو رب کے در پر آ جاؤ، اللہ اس مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک، جو دروازے اللہ رحمت کے کھول دیتا ہے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ اولئک الذین صدقوا، کتنی باتیں ہیں بھائیوں، کتنی نصیحتیں ہیں، اور جو ان پر عمل کرے گا اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں، یہی حق کو ماننے والے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں، یہی ہے وہ رب سے ڈرنے والے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کی طرف دوڑ لگائیے، جنت کی طرف دوڑ لگائیے جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ رب سے ڈریے بھائیو، رب سے ڈر کر زندگی گزاریے۔ اس زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا اور کم حصہ رہ گیا۔ کتنے ہی وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو کم حصے میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے جنت کے وارث بن جائیں گے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کون لوگ ہیں وہ جو تنگی میں، خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، تنگی اور خوشحالی میں رب کے رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب غصہ آئے تو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ آئے تو پی جاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کوئی کسی پر زیادتی کر جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ قرآن کی آیات پریشان نہیں کرتی؟ سوچنے پر مجبور نہیں کرتی؟ کیا ان آیات کو سن کر بھی ہم خوش رہیں؟ ان آیات کو سن کر بھی ہماری محفلیں سجی رہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہ ہو کہ رب نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے،
اور یہ نصیحت آپ تک پہنچ چکی ہے، میں نے سنا دی ہے، میں نے پڑھ لی ہے۔ اس نصیحت کے سن لینے کے بعد بھی ہمارا رویہ ویسا ہی ہو جیسا اس سے پہلے تھا، کیا فائدہ پھر قرآن پڑھنے کا؟ کیا فائدہ پھر حدیث پڑھنے کا؟ کیا فائدہ پھر مسجد میں آنے کا، جب ہم لوگوں کو معاف ہی نہ کریں، اپنی غلطیوں کو ہم اپنے سامنے ہی نہ رکھیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نیکی نہیں، یہ کتنی بڑی نیکیاں ہیں، ہم اس کو نیکی ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو نیکیاں سمجھتے ہی نہیں، لوگوں پر خرچ کرنے کو ہم کوئی نیکی نہیں سمجھتے، صبر کرنے کو ہم کوئی نیکی نہیں سمجھتے، لوگوں کو معاف کرنے کو ہم کوئی نیکی نہیں سمجھتے۔ نیکی صرف نماز ہی ہے، مسجد میں آنا ہی نیکی ہے۔ بھائیو یہ بھی نیکیاں تو ہیں، اور اس نیکیوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں بھائیو ہمارے پاس، کل قیامت کے دن ہم اپنی نیکیوں کو اور اللہ کی رحمت کو شامل کریں۔ اگر خالی نیکیاں ہی ہم شامل کریں، اپنی انگلیوں کی پوریوں پر گنیے کہ ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اور گناہ کے ڈھیر ہمارے سروں پر موجود ہے، جس کی معافیاں ہم اپنے رب سے مانگتے رہتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب کوئی برا کام ہو جائے، برائی ہو جائے، ظلم ہو جائے، اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، پھر اللہ ہمیں یاد آتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سختیوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اذا ذکروا اللہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم ظلم کر بیٹھے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے علاوہ کون ہے معافیوں کو، گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں گناہوں کو معاف کرنے والا۔ ہم بھول میں پڑ گئے تھے، غلطی ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، پھر وہ جان بوجھ کر اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ بار بار غلطیاں نہیں کرتے، ایک گناہ کی معافی مانگی پھر گناہ کر لیا، داڑھی کو شیو کروا لیا پھر گناہ کر لیا، پھر معافی مانگ لی، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے ہمیشہ نیچے رکھتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ بار بار جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر معافیہ بھی مانگتے ہیں، جان بوجھ کر پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ اور جو اصرار نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ان کا رب ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
اور ایسی جنت میں داخل کرتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہے۔ اچھے عمل کیجئے بھائیوں، کیا اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور آخری آیت کو سنیے اور دیکھیے، یہ 2 آیات میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، رب کی طرف سے جو نصیحت تھی میں نے بیان کی ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم۔ مومن کون ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ کی نصیحت بیان کی جائے، اللہ کا ذکر بیان کیا جائے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم۔ مومن وہ ہے پھر وہ سجدے میں گر پڑتا ہے، رب کی تعریفیں کرتا ہے، رب کی حمد بیان کرتا ہے، مان لیتا ہے اللہ کی نصیحت کو۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبروا، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ کیوں نہیں؟ ہمارے پاس اللہ کی آیات پہنچی نہیں؟ یہ جو سن چکے ہیں یہ اللہ کی آیات ہے۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت، ہم ان آیات کو اگر جھٹلا دیا، نہ مانا اس نصیحت کو، تو پھر ہم جھوٹے ہیں، ہم دغا باز ہیں، ہم اللہ کی آیات کو سن کر اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ کیا کر لے گا ہمارا رب؟ ہم دنیا میں موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے بھائیوں، اور چاہے جیسے مرضی پکڑ لے، رب کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت ہے۔ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، رب کے سامنے جھکنا چاہیے، گھر میں جا کر ایک ایک آیت کو پڑھ کر اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے کہ میرے پاس اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، ترجمہ بھی موجود ہے، گھر میں بیٹھ کر ایک آیت کی تفسیر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، غور و فکر کیجئے کہ میں نے رب کے سامنے یہاں سے سوال و جواب کا، حساب و کتاب کا بنیاد شروع ہونی ہے، اسی میں سے سوال ہونے ہیں اور اسی میں جوابات موجود ہیں، میں کیوں نہ اپنی زندگی میں اس کتاب کو شامل کر لوں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ فلسطین پر رحم فرما دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اللہ ان کو اس طاغوتی طاقتوں سے آزاد کروا دے، اللہ ان کی امداد فرما دے، اللہ ان پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما کر ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ جس طرح تیرے گھر میں موجود ہیں اللہ، ہمیں جنت میں ایسے ہی جمع کر دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔